بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، حاضرین، ناظرین اور سامعین۔ امی جان، ماں جی، بے جی، ماما، امی حضور، آپا جی، جس نام سے بھی پکارو وہ جواب آتا ہے ہمیشہ، کسی وقت نہ بھی پکارو تب بھی جواب آتا ہے۔ یہ ہستی اور یہ لفظ ایک ایسا کمال ہے، اور یہ حرف بھی اگر آپ دیکھیں میم کا، اس میں مٹھاس ہی بہت ہے۔ من، میٹھا، ماں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میم کی کمال ہی افادیت ہے۔ کچھ کہنا، کچھ بولنا بہت پیچھے رہ جاتا ہے کہیں۔ جس شخصیت اور ہستی کو مجھے یہاں دعوت دینا ہے، ان کے نام سے، ان کے کلام سے شاید ہی کوئی پاکستان میں یا اردو اور پنجابی کے حوالے سے جو واقف نہ ہو، لیکن مجھے ایک رات کا ذکر کرنا ہے آپ کے ساتھ۔ یہ پہر بڑا کمال ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام، لائیو پروگرام، اور آپ نے اس میں ایک نظم پڑھی پنجابی، اور وہ رات بڑے بیٹوں نے اپنی ماؤں کو یاد کیا۔ انہوں نے بڑے اپنے ان جملوں کو یاد کیا جو بے دھیانی میں نکل گئے یا غلطی سے نکل گئے۔ ان کی بدولت اس روز بھی بہت سارے دلوں کی صفائی ہوئی، اور ہم ان کے ہمیشہ سے شکر گزار ہیں کہ جتنا اچھا یہ دلوں کو مانجتے ہیں اپنے کلام سے اور اپنی باتوں سے، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے۔ میں بہت پیار، بہت محبت اور بہت احترام سے انہیں دعوت دینا چاہوں گا، اور پیش کی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لائے، جناب انور مسعود صاحب۔ آپ کے بارے میں جب میں بڑوں سے بات کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ ہم تو پڑھنے سے بہت رہ گئے، تو الحمدللہ آپ کی نعتوں میں جو محبت اور احترام حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نظر آتا ہے، وہ بے شمار دعاؤں کا یقیناً نتیجہ ہے۔ آج کے پروگرام کا مزاج اور جیسے آپ چاہیں، جو آپ چاہیں، آج رگڑ کے مانجیے ہمارے دلوں کو، تاکہ چمک آئے جو ہم بھی دیکھ سکیں اور ہمارے بچے بھی۔ جی بہت شکریہ نور الحسن۔ آج کا موضوع ایسا ہے جس کے بارے میں آپ نے ابتدا میں بہت اچھی بات کی، باتیں تو آپ نے ساری اچھی کی ہیں، کہ اس پہ مولنا بہت مشکل ہے۔ میں شاعر ہوتے ہوئے گونگا محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو۔ میرا ایک دوست ایک دن بہت خوش تھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہتا ہے آج میرے بچے نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ میں نے کہا اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا جب اس نے سنا کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا، تو اس نے کہا کہ میں اس روز اپنی ماں کے پاؤں کے نیچے چلا جاؤں گا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تو یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے ماں باپ کی دعائیں حاصل رہی ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آدمی نہیں کر سکتا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ رات کو جب میں سوؤں، جب وہ حیات تھے تو میری پشت ان کی طرف نہ ہو۔ تو ایک رات اسی طرح یہ مسئلہ تھا، تو میں ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ مجھے یاد ہے میری ایک دفعہ میں نے ایک فرمائش کی، تو جو وہ پوری نہیں کر سکتی تھی، تو اس بے بسی کی وجہ سے وہ ساری رات روتی رہی۔ وہ مجھے رات نہیں بھولتی ہے۔ مجھے ان کی دعائیں بھی میسر تھیں، میسر ہیں اور میسر رہیں گی،
वो क़यामत तक मेरे साथ हैं दुआएं, उन्हीं की छांव में मैं चल रहा हूं। मुझे अल्लाह ने जो कुछ दिया है इसमें मेरे माँ बाप की दुआओं का बड़ा हिस्सा है। शेर का बहुत शौक था मेरी वालिदा को। स्कूल में पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ने का शौक था, हर वक्त पढ़ती रहती थी। शेर का खास तौर पे बहुत ही शौक रखती थी। मुझे याद है मैं डेरा गाजी खान में होता था, तो वहां से मैं आया, मैंने खत लिखा, अम्मी जान मैं फलां तारीख को आ रहा हूं। तो वो सुबह से दरवाजे पर बैठी रही, दहलीज पर। और जब मैं गया हूं तो उन्होंने कहा कि किसी के, मुझे याद है उन्होंने जी, किसी के आने की हम लेके आस बैठे हैं, निगाहें दर पे लगी हैं, उदास बैठे हैं। तो शेर का ज़ौक उनका ऐसा था, लफ्ज शनास इतनी थी। अगर मुझे वो मां मुयस्सर ना होती तो आज अनवर मसूद ऐसा ना होता। एक दिन मुझे कहने लगी, आज तुम फूफी के यहां गए थे। मैंने कहा आपको किसने बताया? तो अनु ने दसिया। कहने लगे जरा लफज बोलिया ही ना, ये उन्होंने घर बोलिया जाता है। इतनी वो लफ्ज शनास थी। मुताला ऐसा था, तारीख का ऐसा मुताला था कि पूछ लीजिए जंगे कादसिया में दाईं तरफ जो थे, यमीन में जो सालार थे वो कौन थे, जो कौन कमांड कर रहे थे उनका क्या नाम था। तो ये बिलखसूस उन्होंने मेरे तलफ्फुज की तरफ बहुत तवज्जो की है, बहुत। मैं मतलब यह है कि मेरे पास वही बात है आपकी कि आदमी गूंगा होकर रह जाता है। उनकी दुआएं, उनकी मोहब्बतें, उनका खुलूस, लफ्ज तो बहुत छोटी चीज है, उसमें वो नहीं समा सकता। कूजे में समुंदर कैसे समा सकता है? मां की मोहब्बत को कोई कैसे बयान कर सकता है? तो मैं आज भी समझता हूं कि वो साया, वो ठंडी छांव, वो खून की मोहब्बत भरी खून की मेरे साथ साथ है। और मुझे असल में कोई इकबाल का मिसरा बहुत याद आता है, मैं तेरी खिदमत के काबिल जब हुआ तू चल बसी। मैं जो थोड़ी बहुत खिदमत कर सका हूं, बस यही हसरत है काश ज्यादा कर सकता। उस वक्त मेरे हालात वैसे नहीं थे कि मैं उसका हक अदा कर सकता, लेकिन ये हसरत है कि काश उससे कहीं ज्यादा मैं खिदमत करता हूं। और उस सिलसिले में मुझसे जो फरोगुज़ाश्तें हुई हैं, जो कोताहियां हुई हैं, क्योंकि इंसान से कोताही तो हो जाती है, अल्लाह ताला उनसे दरगुजर फरमाए, दरगुजर फरमाए। वो आज मुझे खास तौर पे जो एक नज्म के बारे में कहा गया है, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैं बीए करने के बाद के स्कूल में मुलाजिम था, कुंजाह का एक स्कूल था, वहां ये वाकया पेश आया था, बिल्कुल सच्चा वाकया। और वो वाकया जब मैंने सुना, मैं कई दिन तड़पता रहा कि ये क्या वाकया है। और वो इसलिए कि उस वाकये में ममता गूंधी हुई है, छलक रही है ममता। और वो ममता से छलकता हुआ वाकया मैंने एक दिन नज्म किया, फिर वो फाड़ डाला, फिर नज्म किया, फिर फाड़ डाला। मैं नामुराद दिल की तसल्ली का क्या करूं। 10 साल लगे मुझे ये नज्म लिखने में। और फिर मैं पिंडी घेप में था एक रात, तो ये नज्म मुझे खुद कहती है, उठो उठो लिखो मुझे। तो वो नज्म मैंने लिखी, और मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये नज्म पाबंद नहीं थी, नज्म वो मुअर्रा थी। उस वक्त मुझे कोई नज्म अपनी शक्ल सूरत सब कुछ साथ लेके आई थी। और वो नज्म ये है, बिल्कुल सच्चा वाकया,
جو لڑکے ہیں دو اس میں ان کے نام بھی وہی تھے. لڑکے کا نام ہے بشیر, نظم پنجابی میں ہے بشیر. دوسرا اس کا کلاس فیلو ہے اکرم, وہ ذرا دیر سے آیا ہے. ماسٹر جو ہے منشی جسے کہتے ہیں, وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو لیٹ کیوں ہے, ایکسپلینیشن اس کی کال ہوتی ہے. اور آج میں آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ماسٹر میں خود تھا. اج ماسٹر نے پوچھتا منڈے نے پنجابی دی نظم, اج بڑی دیر نال آیا او بشیر آ, وہ ہے تیرا پنڈ ہے تے نال ہی سکول ہے تے جائیں گا تو میرے کو ہڈیاں پنا کے تے آیا ہے, تو اج 2 منٹ ٹلیاں کچھ آ کے. وہ کہتے ہیں منشی جی میری ایک گل پہلے سن لو, منشی جی میری گل پہلے سن لو. اکر میں نے نیر جہا نیرج پایا جے, مائی نو اے ماردا ہے تے بڑا ڈاڈا ماردا ہے. اج اس بھڑکے نے حد پئی مکائی ہے, انہوں مار مار کے مدانی بن سٹی سو. بندے کٹھے ہوئے نے تے اتوں پج بگیا ہے, چک کے کتاباں تے سکول ول نسیا ہے. مائی دی منشی جی گھر ساڈے آئی سی, منہ تے نیل سن, سجا ہویا ہاتھ سی, اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رت سی. کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا, میرا ایک کام بھی تو کری اج ہیریا, روٹی میرے اکرمیں دی لئی جا مدرسے. مائیے دی منشی جی گھر ساڈے آئی سی, منہ تے نیل سن, سجا ہویا ہاتھ سی, اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رت سی. کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا, میرا ایک کام بھی تو کریاں جہیریا, روٹی میرے اکرمے دی لئی جا مدرسے. اج پھر ٹر گیا میرے نال رس کے, کہ او وچ گن کے پرونٹھے اس پکے نے, ریج نال رنیاں سو انڈیاں دا حلوا, پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دتی سو. ایو گل آخدی سی, مڑ مڑ منشی جی چھیتی نال جائیں بیبا, دیریاں نہ لائیں بیبا, او دیاں تے لوس دیاں ہون گیاں آندراں. بھوکا پانا آج جو سکولے ٹر گیا ہے, روٹی انہیں دتی ہے میں پجا لگایا جے, اکرمے نے نیر جیا نیر آج پایا. بہت شکریہ. جب آخری پروگرام کی ریکارڈنگ ختم ہو گئی اور انور مسعود صاحب اس میں موجود تھے, تو مجھے یاد ہے کہ وہ ایک سبز چائے تھی اور وہ کوئی ٹکر لگی اور وہ رنگ جو ہے نا وہ کہیں کرتے پہ گر گیا. کرتے پہ اس چائے کا رنگ تو اتر گیا, لیکن جو بات انہوں نے کہی تھی اور جس طرح سے کہی تھی اس کا رنگ نہیں اترا. انہوں نے بے اختیار یہ کہا کہ مسجد نبوی میں ایک بلی نے بچے دے دیے, اور مسجد کی حرمت, صفائی اور اس خیال سے جب اس کو وہاں سے ہٹایا جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایسا نہیں کرنا, اب یہ ماں ہے. واہ واہ واہ. اور یہ ہم ذکر کر رہے ہیں اس ہستی کا جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے.